بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹوری اسپیشل کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے 30 مار خان کی سٹوری۔ روایت ہے کہ ایک نہایت دور دراز کے گاؤں میں ایک غریب دلہا رہتا تھا۔ قسمت سے اس کی شادی ہو گئی۔ بیوی نے چولہا سنبھالا تو اسے گھی شکر لگا کر روٹی پکا کر دی۔ جولائے نے جی بھر کر کھائی اور اپنے ہاتھ سے اپنے بازو سے پونچھ لیے اور اپنے ہاتھ اپنے بازوؤں سے پونچھ لیے اور کمر سیدھی کرنے کو 2 گھڑی لیٹ گیا۔ نامور صحافی عدنان خان کاکڑ اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، گرمیوں کا موسم تھا، مکھیوں نے بازو پر یلغار کر دی۔ جولاہے نے جھلا کر بازو پر ایک ہاتھ جو مارا تو بہت سی مکھیاں وہیں ڈھیر ہو گئیں۔ گنی تو 30 نکلیں۔ جولاہے نے سر اونچا کیا اور اپنی نئی نویلی دلہن پر روب جماتے ہوئے کہا، دیکھیے میری بہادری، ایک ہی وار میں 30 کے 30 دشمن ڈھیر کر دیے۔ آئندہ سے مجھے 30 مار خان کہہ کر بلایا کرنا۔ بیوی نے جواب دیا کہ میں تو کہہ دوں، مگر سارا گاؤں تمہاری 7 نسلوں سے واقف ہے، وہ تمہیں کیوں خان مانے گا؟ فیصلہ ہوا کہ گاؤں چھوڑ کر کسی دور دراز علاقے میں جایا جائے جہاں کوئی جولاہے کو جانتا نہ ہو اور وہاں 30 مار خان بن کر رہا جائے۔ کوسوں دور کے ایک شہر میں پہنچ کر 30 مار خان نے ملازمت تلاش کرنی شروع کر دی۔ پتہ چلا کہ راجہ کی فوج میں بھرتی ہو رہی ہے۔ 30 مار خان ادھر پہنچے۔ داروغہ نے نام پوچھا تو کہنے لگے کہ میں 30 مار خان ہوں، ایک وار میں 30 دشمنوں کو ڈھیر کرنے والا بہادر 30 مار خان۔ داروغہ بہت متاثر ہوا اور راجہ کو خبر کی کہ ایک پہلوان آیا ہے جو ایک ہی وار میں 30 دشمنوں کو مردار کر دیتا ہے۔ راجہ بےتاب ہوا اور ایسے بہادر کی زیارت کرنے کو اسے دربار میں بلا لیا اور اس کی خوب تکریم کی۔ یہ دیکھ کر اس کے پرانے درباری حسد کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے راجہ کو کہا کہ شکر ہے کہ ایسا بڑا سورما آپ کے دربار میں آیا ہے، اب یہ ضرور ان 7 خونخوار ڈاکوؤں سے ہماری عوام کو نجات دلائے گا جو پہاڑوں میں مسافروں کو قتل کر کے ان کا مال لوٹ لیتے ہیں۔ راجہ کو یہ آئیڈیا پسند آیا اور اس نے 30 مار خان کو 7 پہاڑی ڈاکوؤں کا قلقمہ کرنے کا حکم دیا۔ 30 مار خان نہایت پریشانی کے عالم میں گھر واپس پہنچا اور بیوی کو کہا کہ بھاگ چلو، چلتے ہیں اس سے پہلے کہ میں جان سے جاؤں۔ بیگم نے اسے تسلی دی، دلاسا دیا اور 7 میٹھے پراٹھے زہر ملا کر پکا دیے اور 30 مار خان کو کہا کہ پہاڑوں پر جاؤ اور کچھ مال اور یہ پراٹھے ایک گٹھڑی میں باندھ لو۔ ڈاکو آئیں تو دور سے ہی ان کو دیکھ کر گٹھڑی پھینک کر بھاگ جانا اور چھپ کر ان کو دیکھتے رہنا۔ 30 مار خان نے یہی کیا۔ ڈاکوؤں نے اسے گٹھڑی پھینک کر بھاگتے دیکھا تو رک کر گٹھڑی کھولی اور اس میں مال و دولت دیکھ کر اسے آپس میں بانٹنے لگے۔ سامان کے ساتھ بندے 7 میٹھے پراٹھے دیکھ کر ان کی بھوک کھل گئی۔ سب نے ایک ایک پراٹھا کھایا اور سب وہیں ڈھیر ہو گئے۔ 30 مار خان چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ان کا مال دولت اور ہتھیار اپنی گٹھڑی میں باندھے اور راجہ کے دربار میں آ کر ان کے سامنے ڈھیر کر ڈالے۔ راجہ یہ مال دیکھ کر خوش ہوا، لیکن پھر اس نے دیکھا کہ ہتھیار تو کل 7 ہیں۔ اس نے پوچھا کہ خان صاحب آپ کے ہتھیار کہاں ہیں؟ 30 مار خان نے فخر سے سر بلند کر کے کہا، مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ صرف 7 ہیں، 20-30 جنے ہوتے تو میں ہتھیار لے کر ان کے مقابلے پر نکلتا۔ میں تو ایک وار سے ہی 30 کو مار ڈالتا ہوں، صرف 7 دشمنوں کو مارنے کے لیے تو میرے ہاتھ ہی کافی ہیں۔ راجہ بہت متاثر ہوا اور 30 مار خان کو اس نے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ 30 مار خان کی یہ تکریم دیکھ کر درباری مزید حسد میں مبتلا ہوئے، کہنے لگے کہ ایک آدم خور شیر نے قریبی گاؤں میں ادھم مچایا ہوا ہے، کوئی اسے مار نہیں سکا اور وہ درجنوں آدمیوں کو کھا گیا ہے، اسے تو صرف 30 مار خان جیسا جیدار بندہ ہی قابو کر سکتا ہے۔ راجہ نے سوچا اور حکم دیا کہ 30 مار خان کو گاؤں کی حویلی میں پہنچایا جائے۔ 30 مار خان اور اس کی بیوی گاؤں پہنچے ہی تھے کہ موسلا دھار مینہ برسنے لگا۔ وہ ہبڑ تبڑ میں کمرے میں گھسے ہی تھے کہ دروازہ کھلا پا کر شیر بھی حویلی میں آن پہنچا۔ 30 مار خان نے دروازے کی جھری سے دیکھا
کہ باہر صحن میں شیر گھات لگائے بیٹھا ہے۔ اونچی آواز میں بولے تلوار پکڑاؤ، میں ابھی جا کر اس شیر کی بوٹی بوٹی کرتا ہوں۔ بیوی کہنے لگی کہ ٹھہریں خان صاحب، اس اندھیری رات میں شیر بہت خطرناک ہوگا۔ تیس مار خان ہنکارا، شیر سے میں کیا ڈرتا ہوں، ایسے 100 شیر مار چکا ہوں، مجھے ڈر تو ٹپکے کا ہے، چھت سے ٹپ ٹپ ٹپکا گر رہا ہے، مجھے اس کا خوف ہے، ایسے 1000 شیروں کو یہ ٹپکا کھا جاتا ہے۔ شیر نے جب یہ سنا تو ڈر گیا کہ یہ ٹپکا نہ جانے کیا بلا ہے جو 1000 شیروں سے بڑھ کر خطرناک ہے۔ وہ ڈر کر سٹور میں چھپ گیا تاکہ ٹپکے سے بچ سکے۔ تیس مار خان نے دیکھتے ہی دوڑ لگائی اور باہر سے سٹور کا دروازہ بند کر دیا۔ اگلی صبح اس نے راجہ کو پیغام بھیجا کہ اس نے شیر کو زندہ پکڑ لیا ہے۔ راجہ صاحب اپنی سپاہیوں کے ساتھ آئے تو واقعی کوٹھڑی میں شیر بند تھا۔ انہوں نے تیس مار خان سے پوچھا کہ کن ہتھیاروں سے تم نے شیر کا مقابلہ کیا ہے؟ تیس مار خان نے مونچھوں کو تاؤ دے کر فرمایا، ہتھیار کیسے؟ کیا ایک آدم خور شیر کو قابو کرنے کے لیے بھی ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے؟ میں نے تو اسے دونوں کانوں سے پکڑا، کندھے پر لادا اور ادھر کوٹھڑی میں لا کر بند کر دیا۔ شیر کو سپاہی پنجرے میں بند کر کے شہر کی طرف چلے اور آگے آگے ہاتھی پر راجہ اور تیس مار خان سوار تھے۔ پرانے درباری یہ دیکھ کر خوب جلے اور انہوں نے پڑوس کے دشمن راجہ سے ساز باز کر کے اسے ملک پر حملہ کرنے کو راضی کر لیا۔ راجہ کو دشمن کے حملے کی خبر ملی تو اس نے تیس مار خان کو حکم دیا کہ وہ فوج لے کر جائے اور دشمن کا مقابلہ کرے۔ تیس مار خان گھر پہنچا اور بیگم تیس مار خان کو کہنے لگا کہ میں تو زندگی بھر گھوڑے پر نہیں بیٹھا، بہتر یہی ہے کہ ہم بھاگ چلیں۔ بیگم تیس مار خان نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تم اپنے پاؤں گھوڑے کی رکابوں سے باندھ لینا اور یہ تم گھوڑے سے نہیں گرو گے۔ جب حملہ شروع ہو تو اپنا گھوڑا تیز بھگا کر وہاں سے نکل جانا، سب یہی سمجھیں گے کہ تم دشمنوں پر حملہ کر رہے ہو۔ اگر تو تمہاری فوج جنگ جیت گئی تو واپس فوج میں مل جانا، ہار گئے تو جان بچا کر بھاگ جانا۔ تیس مار خان نے ایسا ہی کیا۔ سپاہیوں کو رکابوں سے پاؤں باندھنے کا حکم دیا تو وہ ہکے بکے رہ گئے۔ تیس مار خان نے ان کی حیرت دیکھ کر کہا، دشمن کو دیکھتے ہی میں طیش میں دیوانہ ہو جاتا ہوں اور گھوڑا میری رفتار کا ساتھ نہیں دے پاتا، اس لیے گھوڑے کے ساتھ پاؤں باندھنا ضروری ہے۔ سپاہی نے پیر باندھ کر یہ سوچا کہ اب خان صاحب خود سے گھوڑے کو ایڑ تو لگا نہیں سکتے اور گھوڑے کے پشت پر ایک قمچی پوری قوت سے جما دی تاکہ وہ تیس مار خان صاحب کی رفتار کا ساتھ دے سکے۔ گھوڑا تیر کی طرح صفوں سے نکلا اور دشمن کی طرف دوڑا۔ خود کو تنے تنہا دشمن کی طرف جاتے دیکھ کر تیس مار خان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے انہوں نے گھبرا کر اس کی شاخ کو مضبوطی سے پکڑا اور لٹکنے کی کوشش کی، مگر بھول گئے کہ پیر گھوڑے سے بندھے ہوئے ہیں۔ درخت کی جڑ کو دیمک کھا چکی تھی، وہ اکھڑ کر ان کے سر پر آن گرا۔ گھوڑا درخت سمیت ان کو لے کر دشمن کی صفوں کی طرف برق رفتاری سے بڑھا۔ دشمنوں نے دھول کا ایک بادل انتہائی تیز رفتاری سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا اور جب دھول چھٹی تو یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے کہ ایک درخت تیر کی مانند ان کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ وہ خوف سے کانپنے لگے کہ کوئی جادوگر ان پر حملہ کر رہا ہے اور اس کے جادو سے درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر ان پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے حواس باختہ ہو کر ہتھیار پھینکے اور میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ تیس مار خان دشمن کو تنے تنہا شکست فاش دے کر واپس پلٹے تو راجہ نے قلعے سے باہر نکل کر ان کا خود استقبال کیا اور ان کو انعام میں نوبت اور ہاتھی عطا کیے۔ ایسا جیدار شخص بھلا کسی نے دیکھا تھا جو تنے تنہا ایک لشکر کو شکست دینے پر قادر تھا، اور درباری بھی اب تیس مار خان کی بہادری ماننے پر مجبور ہو گئے۔ راجہ نے تیس مار خان کے رتبے میں مزید اضافہ کیا اور اسے وزیر اعظم بنا دیا۔ یوں سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو صاحبو بات یہ ہے کہ کئی ہیرو بازو کی بجائے زبان کے زور سے ہی تیس مار خان بن جاتے ہیں اور دنیا ان سے امپریس ہوئی پھرتی ہے، اور یہ بیگمات ہی ہوتی ہیں جو اچھے بھلے آدمی کو تیس مار خان بنا کر اس کا رتبہ بڑھا دیتی ہیں۔ دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔
ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔